آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ میرے اور آپ کی ذمے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں، انہی حقوق کا تذکرہ ہم آج کے خطبہ کے اندر کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرے ذمے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تھے میں ان کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اور یہ کام ایسے نہیں ہے کہ جو کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ کرنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور نہ کرنے والا اللہ کی نظر میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر گر جاتا ہے۔ آپ کا پہلا حق امت کے اوپر یہ ہے، دل و جان سے، اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور ہماری طرف نبی اور رسول بن کے آئے۔ یہ شخص جو بندہ اقرار کر لیتا ہے اس عہد کا، یہ جملے، یہ اقرار اتنا بابرکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکمل کامل وضو کرنے کے بعد جو شخص اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دو گواہیاں دیتا ہے، فَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا اس شخص کے لیے اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ شہادتین کا اقرار اتنی برکت والا ہے۔ حکم بھی یہی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اس نور کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ مراد یہاں قرآن مجید ہے، جو نور تمہیں دیا گیا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو لے لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتا، اس کا ایمان، اس کا کلمہ مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، قیامت تک کے حالات کو جاننے والا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ نے گواہیاں بھی دلائی، پیشین گوئیاں بھی کروائی ہیں کہ آپ کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تکیے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو پڑھا جائے گا۔ وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے حدیث کیا چیز ہے، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ نے اس لیے قرآن مجید سے پہلے پیغمبر کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا یہ امت کے ذمے حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اور پھر میرے اوپر ایمان لے کر آیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا طوبی 7 مرات، اس نے دیکھا ہے، آپ کی عادات کو دیکھا ہے، آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کی شکل و صورت کو دیکھا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس نے سب کچھ دیکھ کر ایمان لے۔
فرمایا اس شخص کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے، لمن لم یرانی وآمن بی، جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی میرے اوپر ایمان لے کر آیا ہے، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اب رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ اقرار کروانا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ کہف کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی نشاندہی کی، اے پیغمبر ان کو کہہ دو انا بشر مثلکم، بحیثیت انسان، بحیثیت جسم، بحیثیت وجود میں تمہارے جیسا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا، تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا، تمہاری دعاؤں کو سننے والا، تمہارے نفع نقصان کا مالک، الہکم الہ واحد، اکیلا رب ہے، اکیلا الہ ہے۔ شان، رفعت، بلندی بہت زیادہ ہے، لیکن ہے انسان۔ دوسرا حق اللہ رب العزت کے قرآن مجید نے جو بتایا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب و احترام۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیغمبر کی دعا کو تم ایسے نہ سمجھو جیسے تم اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو۔ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے سکھلائی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 12 دفعہ اپنے پیغمبر کو مخاطب کیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بڑا ہے، نام لے کر پکار سکتا تھا، نام لے سکتا تھا، بلا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا اپنے پیغمبر کا پورے قرآن مجید کے اندر۔ یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، یا احمد کہہ کے نہیں بلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر بلایا، اس کو ٹوکا گیا، یہ آپ کا ادب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر نام لے کر نہیں پکارا، آپ کے دو نام رکھے گئے تھے، ایک احمد ہے، ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے لے کر مخاطب نہیں کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ آپ کی القابات سے آپ کو پکارا جائے، یہ قرآن نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ آپ کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے یوں ادب سکھایا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ حجرات ہے، پہلی آیت کے اندر بھی حکم یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا جا رہا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع کس کو کہا جاتا ہے؟ پیروی کس کو کہا جاتا ہے؟ قدم کے اوپر قدم رکھنا۔ ایک شخص آگے آگے چل رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ جو اپنے قدموں کے نقش چھوڑ رہا ہے اس کے قدموں کے اوپر اوپر پاؤں رکھنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پاؤں کے اوپر جو نشان چھوڑ رہا ہے اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اتباع نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے، لا ترفعوا اصواتکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فیصلہ آیا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی رائے دی، دونوں کے اندر
تھوڑے بہت تلخ کلامی ہوئی، آوازیں اونچی ہو گئی، اللہ رب العزت نے فوری حکم دے دیا اپنے پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا۔ اس کے بعد صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یوں ہو گئی تھی کہ حضرت عمر بات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا عمر تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کرو، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ حالت ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ ادب تھا، صحابہ کرام نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی ہے۔ ثابت بن قیس صحابی ہیں، آواز ویسی بعض لوگوں کی اونچی ہوتی ہے، وہ آہستہ بھی بات کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ثابت بن قیس تھے، آواز ویسے ہی اونچی تھی، مسجد نبوی کے اندر آنا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آگے چل کے جو بات کہی نا، فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لیتے ہو، ایسے پیغمبر کے ساتھ بات نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ہی نہ ضائع ہو جائیں۔ یہ ثابت بن قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ نظر نہیں آ رہے، پوچھا گیا ثابت کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے لا علمی کا اظہار کیا، ایک صحابی کو بھیجا گیا جاؤ پتہ کر کے آؤ ثابت کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بیمار شمار تو نہیں، کہیں چلا تو نہیں گیا، کیا مسئلہ ہے، مسجد کے اندر کیوں نہیں آتا؟ پتہ کرنے گئے، اس صحابی کی حالت ہی بڑی عجیب تھی، پوچھا مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہا کس منہ سے مسجد کے اندر آؤں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی میں نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دینا ہے، میرے تو سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے، میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا، میں کس منہ سے مسجد کے اندر آؤں؟ مجھے تو اپنی فکر لاحق ہو رہی ہے، میں تو برباد ہو گیا، میری تو جنت خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ صحابی دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے پیغمبر صورتحال یہ ثابت نے یہ جواب دیا میں اس وجہ سے مسجد کے اندر نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو جاؤ اس ثابت کو کہہ دو، اس کو خوشخبری سنا دو، یہ تمہارے لیے الفاظ نہیں ہے، تمہاری آواز تو ویسے ہی اونچی ہے، جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو، تم جنتی لوگوں کے اندر سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ آپ کی عزت اور توقیر اس وقت ہم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیسے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچا رکھ سکتے ہیں؟ اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو پڑھا جائے اس وقت خاموشی اختیار کریں۔ جمعے کے خطبے کے اندر کس قدر احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جمعے کے خطبے کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا جائے۔ صحابہ کی حالت یہ تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، جب واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ایسے بیٹھ جاتے تھے گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، کہیں انہوں نے اپنا سر ہلایا تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ ایسی حالت ہی صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہوئے قریب ہو کر بیٹھتے تھے، قریب ہو کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے۔ ایک ادب تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے آپ کی بات کو سنا جائے، دوسرا ادب یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے حدیث بیان کر دی جائے کوئی، پھر مومن بندے کا اس کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے میں ایمان لایا وَأَطَعْنَا، میں نے پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ آپ ذرا اب نہ جائیں ایک دفعہ اختلافی مسائل کی طرف۔ میرے خیال میں اس بات کے اوپر تو کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے
خوشیوں غمیوں کے ہمارے جو معاملات ہیں، ہم کیا کچھ کرتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ڈھول، یہ موسیقی اور یہ فضول خرچیاں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلک کے عالم نے کسی بندے کو یہ کہا ہو کہ تمہارے لیے شادی کے موقع کے اوپر ڈھول، سرنگیاں اور مختلف قسم کے یہ جو موسیقی کے آلات ہیں، مختلف قسم کی جو فضول خرچیاں ہیں، وہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلک کے کسی عالم نے، کسی مسلک کے کسی امام نے یہ فتویٰ دیا ہو۔ اختلافی مسائل کے اندر تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مولویوں نے ہمیں برباد کر دی ہے، مولوی سانو نہیں اکٹھا ہونے دے۔ یہاں پہ تمہیں کس نے روکا ہے؟ کیا خوشیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں؟ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھرانے کے اندر پیدا ہونے والے ہیں۔ باپا جی نے ساری زندگی مسجد کے اندر گزار دی ہے۔ خوشی کے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ کہتا منڈے کھنڈے نے یار ان کی کریے، نہیں مڑ دیتے ان کی کریے پھر اسی۔ آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی، مردے کیوں نہیں حضرت جی؟ انہوں نے تربیت نہیں کی گئی، اس واسطے نہیں وہ مردے۔ لا ترفعوا اصواتکم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اب آ جائے تو پھر ایمان والا وہ جھک جاتا ہے۔ اور اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے، آپ کی عزت و توقیر صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ عروہ ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیبیہ کے موقع کے اوپر مکہ والوں کے سفیر بن کر آئے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام کے اوپر معاہدہ نامہ لکھوانے کے لیے واپس جا کر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، اس نے کہا تم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں نے بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے سردار بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے چودھری بھی دیکھے ہیں، لیکن جتنا ادب، جتنا احترام محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے اندر دیکھا ہے، میں نے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا ہے۔ پھر آگے وہ وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے جب وہ پیغمبر بات کرتا ہے اس کے ساتھیوں کے سر جھک جاتے ہیں، وہ اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے سامنے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کچھ نہیں آتا، بات تو صحیح ہے جی، لیکن پھر کیا کریں جی، دنیا داری بھی تو رکھنی ہے۔ صحابہ کرام نے، محدثین نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی دنیا داری نہیں تھی۔ اس نے پھر وضاحت کی ہے، ان کی اطاعت کی حالت یہ ہے۔ پھر آگے وہ تعظیم بتاتا ہے کہ وہ پیغمبر ایسا ہے، ان کا سردار ایسا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے نا تو اس کے وضو کے قطرے اس کے ساتھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے جسموں کے اوپر برکت کے لیے اپنے جسموں کے اوپر لگاتے ہیں۔ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے، وہاں پر تعظیم کرنی بھی سکھائی ہے۔ تعظیم کرنی، صحابہ رسول آئے، اللہ کے رسول میں نے فلاں بادشاہ کو دیکھا ہے، لوگ اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آپ تو ان سے کئی درجے بڑھ کر ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں، ہم بھی آپ کے سامنے جھکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت کے اندر سجدہ جھکنا کسی بندے کے لیے جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے لیے سجدہ کرے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھکا نہیں جا سکتا، جب آپ کے سامنے آپ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے گئے تھے، یا اللہ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی ہے، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس طرح قبول ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس وقت کس طرح کی ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جانے کے لیے کوئی دروازہ ہی نہیں، دروازہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فلاں کے لیے دروازہ کھولا گیا تو وہ اندر چلا گیا اور اس نے یہ بھی کیا اور اس نے وہ بھی کیا۔ وہاں رہنے والے جنہوں نے 4 5 سال وہاں پر گزارے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ دروازہ ہی نہیں۔ اللہ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی، آپ کی قبر مبارک کی حفاظت کی ہے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کے اندر 3 عقیدے پائے جاتے ہیں، 3 عقیدے، تینوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ ایک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کے ایک اللہ بنتا ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، تینوں مل کے نہیں ایک اللہ بنتا ہے، اللہ بھی ایک ہے، الہ ہے، عیسیٰ بن مریم بھی الہ ہے اور مریم علیہ السلام بھی الہ ہے۔ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ الہ ہے لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں۔ تینوں کے اندر نقص کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ کے پیغمبر عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، فرمایا خبردار جان لو میرے بارے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول بن کے آیا ہوں، اس کے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ بحیثیت انسان اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر رفعت بلندی سب سے زیادہ ہے، شان سب سے زیادہ ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، کچھ نے کہا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، کچھ نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقائد پائے جاتے ہیں میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر، تعظیم کے نام پر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اور جو ان عقائد کو نہیں مانتا کہتا ہے یہ تو گستاخ ہے، یہ تو گستاخ ہے۔ رسول اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تعارف اللہ کے قرآن نے کروایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا ہے، اس طرح کریں۔ آپ کے سامنے ایک شخص نے آ کر کہا تھا وہ ہوتا ہے جو اللہ جانتا ہے اور وہ ہوتا ہے جو پیغمبر جانتے ہیں، اللہ کی خواہش کے مطابق، اللہ کے پیغمبر کی خواہش کے مطابق جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ٹوکا، فرمایا نہیں، میری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو آسمان کا رب چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی کہ سارا مکہ مسلمان ہو جائے، دن رات مارے کھائی ہے، 3 سال شیب ابی طالب کے اندر کھجوروں کی گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کرنے والا پیغمبر، 3 سال تک جب کھجور کی گٹھلیاں بھی میسر نہیں ہیں، چمڑے کو چوس چوس کر گزارا کرنے والا پیغمبر، اس کی خواہش نہیں تھی کہ سارا مکہ مسلمان ہو جائے، نہیں مسلمان ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ اس کی ہر مرضی، اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم الغیب نہیں بنایا ہے،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ حاضر ناظر نہیں بنایا ہے. ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ تو اللہ کی صفت بھی نہیں ہے. میری بات کو سمجھیے گا ضرور. اللہ ہر جگہ حاضر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ناظر ضرور ہے. یہاں کچھ لوگ جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر مان کے یہ بات کر رہا ہوں. نہیں، غلط جملہ ہے. اللہ ہر جگہ حاضر نہیں ہے. اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے. قرآن مجید کے اندر 100 سے اوپر آیات اس بات کی گواہی دے رہی ہیں اللہ زمین پر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر ہے. صحابی رسول اللہ کے پیغمبر، میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. آپ نے اس سے 3 سوال کیے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہوا فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر، اللہ زمین پر نہیں. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت ڈال کے اللہ کے پیغمبر کو اللہ سے بھی آگے بڑھا دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ حاضر ناظر مان لیے جائے، آپ کی ہجرت ختم. آپ مکہ میں بھی ہیں، آپ مدینے میں بھی ہیں، تو ہجرت کہاں گئی؟ ہجرت کیسے ہو گئی؟ آپ زمین پر بھی ہیں، آپ آسمانوں پر بھی ہیں، تو معراج بھی گیا. آپ بدر کے اندر بھی ہیں، آپ مدینہ کے اندر بھی ہیں، تو بدر بھی گیا. آپ احد کے اندر ہیں، آپ مدینہ کے اندر ہیں، تو احد بھی گیا. ساری جنگیں گئی. کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ گستاخی وہ نہیں ہوتی، گستاخی وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی مرضی سے کریں. جس بات کی گواہی اللہ کا قرآن دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دے دیں کہ یہ صرف کسی پیغمبر کی نہیں ہے، کسی ولی کی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کو گستاخی نہیں کہتے، اس کو ادب کہتے ہیں. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں اللہ کے بندو قرآن مجید کھولو، ترجمے والا خود کھول کے پڑھیں، خود کھول کے تعارف کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے قرآن سے. قرآن سے بہتر تو کوئی تعارف نہیں کروا سکتا، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی تعارف نہیں کروا سکتا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کلی اختیار دے دیے ہے، مختار کل کہنے والا، شفاعت کا بھی انکاری ہے. شفاعت کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اختیار نہ ہو. میرے پاس ایک چیز کا اختیار نہیں ہے، میں پھر ہی سفارش کروں گا نا. اگر میرے پاس اختیار ہے تو پھر میں حکم دوں گا، پھر میں سفارش نہیں کروں گا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث، اب قیامت والے دن لوگ آئیں گے آپ کے پاس، اللہ کے پیغمبر آپ اللہ سے سفارش کریں، اللہ حساب و کتاب شروع کر دیں. اللہ کے پیغمبر کیا کریں گے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر اللہ کے حضور عرش کے نیچے سجدہ کریں گے. فرمایا میں نہیں اللہ کی حمد و ثنا اس وقت جانتا جو اس وقت میرا رب مجھے بیان کرنے کی توفیق دے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ اپنا سر تو اٹھائیے. کیا کہا جائے گا؟ حکم کرو، جو حکم کرو گے ہم مانیں گے نہیں. کہے گا پیغمبر آپ سفارش کریں، ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے. اللہ کے پیغمبر سفارش کریں گے یا اللہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع کر دیں. پھر سجدے کے اندر گر گئے، لمبا سجدہ. پھر اللہ کہے گا اب کیا ہے؟ پیغمبر دوبارہ سفارش کریں. کس کے بارے میں سفارش کرنی؟ یا اللہ میری امت جہنم کے اندر، امت جہنم کے اندر ہے، آخری بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان، اس کو جہنم سے نکال لو، ابھی بھی کچھ امتی باقی ہیں. پھر حکم، اللہ کے پیغمبر پھر سجدہ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے پیغمبر اپنے سر کو اٹھائیے، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اللہ کے پیغمبر اس وقت کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ کے پیغمبر کہیں گے میری امت پھر ابھی بھی جہنم کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے.
یہ اللہ کے پیغمبر سفارش کر رہے ہیں. جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو وہ سفارش نہیں کرتا، وہ حکم دیتا ہے. یہ تعظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے قرآن نے سکھائی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی عزت آپ اللہ کے قرآن سے سیکھیں. مجھ سے نہیں سیکھنا، کسی عالم سے نہ سیکھیں، کسی پیر فقیر کسی امام سے نہیں، اللہ کے قرآن سے سیکھیں. خود قرآن پڑھیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر دیکھیں. مولوی پہ کیوں اعتبار کرتے ہیں؟ کل ہماری ایک بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، کہنے لگا جی کس کی بات سنیں؟ ادھر جاتے ہیں وہ بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں یہ بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں. میں نے کہا ایک جرت تم کر لو، ایک جرت، گستاخی کے ساتھ نہیں، بے ادبی کے ساتھ نہیں، اپنے علماء کے بے ادب نہ بنے، گستاخ نہ بنے. آپ کا حق بنتا ہے، آپ میرے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا حق بنتا ہے قاری صاحب آپ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے، ذرا میرے اطمینان کے لیے آپ ذرا مجھے حدیث کی کتاب کھول کر دکھائی دیں. کیوں جی آپ کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگائی گئی ہے، آپ کے اوپر حق کو واضح کرنا. حق کو اگر چھپا لیتا ہوں اپنی عزت کے لیے، اپنی روٹی کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، قیامت والے دن اللہ کا بھی مجرم، اللہ کے پیغمبر کا بھی مجرم. میری ذمہ داری ہے میں مسئلہ بتاؤں، آپ کو حدیث کھول کے دکھاؤں، ذمہ داری کے ساتھ. چھوٹی ذمہ داری نہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث. یہ جرت آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر حق واضح ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عزت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.